محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے، تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی، زبان بھی نہیں جانتی، لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے۔ کہا اب آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تحقیق کر لی۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندہ ہے، اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے۔ میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی، تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے، پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی۔ جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے۔ وہ ساری رات بیٹھی رہی، رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ عبادت بڑا سہارا ہے، مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں۔ صبح دروازہ کھولا، وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا، تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر یہ کیا لوگ ہیں، کستوری کے بنے ہوئے، سندل سے دھلے ہوئے، کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اس نے نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ او کچا رنگے للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کمال ہو گئی۔ اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سعادت مندی، فیروز بختی، معاملہ فہمی حد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا، اس نے کہا مار دو۔ تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں، اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں، کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے، کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا، کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں، کتنا لطف ہے۔ جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں تے ایڈا